أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ آیت سورۃ بقرہ کی ہے اور آیت نمبر 184 ہے، جس میں رمضان کی فرضیت اور اہمیت اور کسی حد تک اس کی برکات کا بھی ذکر ہے۔ قرآن کریم و احادیث میں اور آپ کی سنت سے رمضان کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کیا توقع رکھتے تھے رمضان کے حوالہ سے۔ اس لیے رمضان میں ہر روز درس جو ہے وہ دیے جاتے ہیں، تاکہ ہر روز ہمیں کچھ نہ کچھ معلوم ہو اور رمضان کے حوالے سے ہماری جو ذمہ داری ہیں اس کا ہمیں احساس ہو اور زیادہ سے زیادہ ہم برکات کو حاصل کر سکیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت سے رمضان کی فرضیت اور اہمیت اس لحاظ سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمان صرف اکیلے ہی نہیں جو روزے کی طرف بلائے گئے ہیں یا جن کو روزے کی تعلیم دی گئی ہے، بلکہ اس سے پہلے لوگوں کو بھی روزے کی طرف بلایا گیا تھا اور وہ روزے رکھتے تھے۔ ایک لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے تاریخی لحاظ سے یہ بتا دیا کہ پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ جب ہم مذاہب کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا مذہب نہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہو اور اس میں روزے کا ذکر نہ ہو، تو اس سے بھی روزے کی اہمیت اور فرضیت ظاہر ہوتی ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جس طرح اسلام نے تفصیل کے ساتھ اور آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ اور پھر باقاعدہ ایک پورے قمری مہینہ کے روزے رکھنے کا اسلام میں بتایا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے، ویسے دیگر مذاہب میں نہیں ملتی، اور اس سے بھی اسلام کی شان دوبالا ہوتی ہے، کیونکہ اسلام بنسبت دوسرے مذاہب کے مکمل مذہب ہے، کامل مذہب ہے، اور مذہب کا اتمام اس سے ہوا ہے خدا تعالیٰ کی نعمت کی صورت میں۔ اس لیے اسلام نے اس کو ارکان دین میں سے قرار دیا ہے۔ احادیث میں اس کا مختلف حدیث میں ذکر آتا ہے، جب ارکان اسلام کا ذکر کیا جاتا ہے کہ 5 ارکان اسلام ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 باتوں پر ہے، گویا کہ اس کے 5 ارکان ہیں۔ پہلا تو شہادت ہے کہ کلمہ شہادت پڑھ کے انسان اسلام کو قبول کرتا ہے اور اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اس کے بعد عملی جو پہلو ہیں وہ 4 قسم کی عبادات ہیں۔ اقامت صلاۃ ہے، نماز کو قائم کرنا، جو 5 نمازیں ہیں، پھر زکوٰۃ کو ادا کرنا، اور پھر حج ہے، اور صوم رمضان کا مہینہ ہے۔ بعض احادیث میں حج کا بعد میں ذکر ہے اور رمضان کا چوتھے نمبر پہ ذکر ہے۔
جو جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ آئے دین سکھانے کے لیے، اور وہ سوال پوچھتے تھے کہ اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے، تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو چوتھے نمبر پہ رکھا اور پانچویں نمبر پہ حج۔ اور اس لحاظ سے مسلمان خوش قسمت قوم ہے جن کو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول نے رمضان کے حوالہ سے کچھ باتیں بتائیں۔ رمضان کی اہمیت اور برکت اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو یہ فرمایا کہ روزے رکھو، اور آخر پہ فرمایا لعلکم تتقون، عام سادہ ترجمہ تو کیا جاتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، لیکن اس کا یہ معنی بھی ہے جو اس کے بنیادی معنوں میں، تقوی کے لفظ کے بنیادی معنوں میں شامل ہے، تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ، تاکہ تم ہر قسم کی دکھ تکلیف اور گناہ سے بچ جاؤ، تاکہ روزے کو تم ڈھال بنا لو۔ تو اس سے ان برکات کو دیکھتے ہوئے رمضان کی اہمیت اور فرضیت اور زیادہ دوبالا ہو جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر سورۃ قدر میں یہ ذکر ہے کہ قرآن کریم اترا ہے لیلۃ القدر میں، اور لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان میں ہے، اس سے بھی اس کی شان بڑھ جاتی ہے، برکات بڑھ جاتی ہیں، جس سے مومن کے دل میں اس کی اہمیت اور فرضیت بڑھتی ہے۔ ایک حدیث میں یہ ذکر ہے کہ الصیام جنۃ، اور وہ حدیث قدسی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بیان کی اور ساتھ یہ فرمایا کہ الصیام جنۃ، کہ روزہ ڈھال ہے۔ اب ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ ڈھال خاص طور پر جب جنگ کا وقت ہو، میدان جنگ میں انسان ہو، تو ڈھال کتنی اہمیت اختیار کر جاتی ہے اور اس کا رکھنا کتنا ضروری ہے انسان کے لیے۔ تو اسی طرح بالکل رمضان بھی، روزہ بھی انسان کے لیے ضروری اور اہم ہے۔ ڈھال کو استعمال کیا جاتا ہے دشمن کے ہر طرح کے وار سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، خواہ تلوار کا وار ہو، خواہ نیزے کا ہو، خواہ برچھے کا ہو یا سوٹے کا ہو۔ تو ڈھال کو ہم آگے کر دیتے ہیں، اس سے انسان محفوظ رہتا ہے، نہ اس کے سر پہ چوٹ لگتی ہے، نہ اس کے جسم پہ، نہ منہ پہ، نہ آنکھ پہ، نہ کان پہ۔ گویا کہ روزہ جو خدا تعالیٰ کی نظر میں ہے اور جس کی طرف ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا ہے، وہ ڈھال بن جاتا ہے۔ اگر ویسے ہی ہم رکھیں جیسے خدا اور اس کے رسول نے چاہا ہے، تو پھر ہمارا سارا جسم جو ہے شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہمارا دل بھی، ہمارا دماغ بھی، ہمارے کان بھی، ہماری آنکھیں بھی، ہمارا ناک بھی، ہماری زبان بھی، ہمارا چہرہ، سارا کچھ محفوظ ہو جاتا ہے ہمارے روحانی دشمن جو کہ شیطان ہے اس کے حملوں سے۔ تو اس کی اہمیت اور فرضیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اگر ہم غور سے، تدبر سے اس کے اوپر فکر کریں تو۔ اسی لیے اس ڈھال کو رکھنے کے لیے، تاکہ یہ ڈھال رہے ہمارے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی، کالا من لم یدا قول الزور والعمل بہ، کہ جس نے جھوٹ زبان سے ہو چاہے عمل میں ہو اس کو نہیں چھوڑا، لیکن بظاہر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور پھر والجہل، اور جہالت کی باتیں اس نے نہیں چھوڑی۔ جہالت سے ایک تو یہ ہے کہ فضول قسم کی بات جس کا انسان کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہو، اور جہالت سے مراد یہ بھی ہے کہ اسلام کی تعلیمات کے علاوہ اگر کوئی کام کرتا ہے، اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کے اس سے ہٹ کر، تو وہ جہالت کرتا ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت اس زمانے کو کہتے ہیں جو اسلام سے پہلے تھا۔ تو گویا کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، تو خدا تعالیٰ کو تو کوئی حاجت نہیں ہے أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، بھوکا پیاسا رہے۔ تو خدا تعالیٰ کو تو اس سے خوشی نہیں کہ اس کا کوئی بندہ، اس کی مخلوق بھوکی پیاسی رہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہاں یہ بات بیان کی کہ ظاہری طور پر صرف صبح سے لے کے سورج غروب ہونے تک بھوکا پیاسا رہنا، یہ تو کوئی یعنی کہ قابل تعریف بات نہیں ہے کہ اپنے آپ کو جسمانی دکھ میں ڈالے لیکن اس کا روحانی اور اخلاقی فائدہ کوئی نہ حاصل ہو اس کو۔
اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بری بات سے، ہر منفی بات سے فرمایا تمہیں رکنا پڑے گا، اگر تم رکو گے تو پھر تمہارا یہ روزہ ہے وہ ڈھال بن جائے گا۔ اب اس بات کی وجہ سے، اس برکت کی وجہ سے روزے کی اہمیت اور فرضیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ انسان جو روزہ نہ رکھے اور اپنے آپ کو روزے سے محروم رکھے اور اپنی ڈھال کو اٹھا دے، اپنے آپ کو دشمن کے سامنے ایکسپوز کر دے، گویا کہ دعوت دے آ بیل مجھے مار، مجھ پہ جیسے مرضی حملہ کرو، تو وہ کوئی دفاع نہیں کر سکے گا، تو اس کا تو کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ اس کا شیطان حملہ کر کر کے اس کو موت کے قریب لے جائے گا، اور اس کو بچانے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے روحانی ہمارا جو دشمن ہے، جو ہمیشہ ہر دم وار کرتا رہتا ہے، جس طرح مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر کیا ہے کہ جب انسان کا اپنا نفس خدا کے راستے پہ نہ چلنے والا ہو اور شیطان کے ساتھ اس کی دشمنی ہو، تو فرمایا وہ سب سے زیادہ بڑا دشمن بن جاتا ہے اور چپ کے وار کرتا ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ ڈھال بن جاتا ہے انسان کے لیے، مومن کے لیے، اور پھر اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، اور انسان اپنی زندگی میں، مادی زندگی میں ہر وہ چیز، ہر وہ پہلو، ہر وہ ترکیب یا ترتیب استعمال کرتا ہے، ترکیب جس سے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے، چاہے مال بچانے کے لیے ہو، چاہے گھر بچانے کے لیے ہو، چاہے جائیداد بچانے کے لیے ہو، چاہے اپنی عزت نفس بچانے کے لیے ہو، اپنی عزت اور مرتبہ بچانے کے لیے ہو، وہ کوئی نہ کوئی ضرور ذریعہ استعمال کرتا ہے، وہ ڈھال ہوتی ہے اس کے لیے۔ تو فرمایا اخلاقی اور روحانی موت اور نقصان سے بچنے کے لیے روزہ جو ہے وہ ڈھال بن سکتا ہے، اگر تم اس کو ڈھال کو سمجھو اور ڈھال کے طور پہ استعمال کرو۔ اس لیے اسلام میں ایک مہینے کے روزے پہ اوپر زور دیا گیا ہے، باقی مذاہب والوں نے تو چھوڑ دیا، اور اسی لیے وہ گمراہ ہو گئے۔ لیکن مسلمانوں، کیونکہ ان کے اوپر ویسے روزے فرض نہیں کیے گئے تھے، اور لوگوں نے بھی اس کو بہت معمولی گردانا اور اس کی اہمیت کو نہ سمجھا۔ آج کل مسلمانوں کے علاوہ تو کوئی بھی روزے نہیں رکھتا، جو رکھتا بھی ہے وہ بھی عجیب و غریب قسم کے روزے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اسلام نے فرض قرار دے دیا تاکہ ہر مسلمان کے لیے، ہر اس شخص کو جو خدا کو مانتا ہے، اس کے لیے ایک رستہ تجویز کر دیا ہے کہ تم اپنے اوپر اس کو لازمی قرار دے دو تو تمہیں اس کی برکات جو ہے نصیب ہوں گی، اور جو مقصد ہے انسان کی زندگی کا کہ وہ خدا کو پا لے اور خدا کا قرب حاصل کر لے، تو اس طرح وہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اب روزے کی اتنی اہمیت اور فرضیت ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کیا اپنے ماننے والوں کے لیے کہ اگر تم روزہ نہیں رکھو گے تو گناہ گار ہوگے۔ گویا یہ بات کہہ کے آقا نے بتا دیا کہ نہ صرف یہ کہ تم یعنی کہ برکات سے محروم ہو جاؤ گے، بلکہ تم خدا تعالیٰ کے بھی منکر ہو جاؤ گے اور اس کے احسان فراموش ہو جاؤ گے۔ اس لیے آپ نے اس کے اوپر زور دیا ہے کہ جب انسان بالغ ہے اور صحت مند ہے تو پھر اس کو روزے رکھنے ضروری ہیں، کیونکہ روزے فرض ہیں اور ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ اگر وہ آپ اس کو نہیں رکھیں گے تو پھر گویا کہ آپ نے ایک اسلام کی عمارت کے ایک پلر کو آپ نے گرا دیا ہے، اور پھر آپ کے اسلام کی جو عمارت ہے وہ محفوظ نہیں رہے گی، کمزور ہو جائے گی، اور انسان پھر اپنے آپ کو دشمن کے سامنے گویا کہ بغیر ڈھال کے پیش کرے گا، جو شیطان ہے، جس سے اس کو نقصان ہوگا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف روزے کی برکات کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں، صحت کے لحاظ سے بھی مثلا کہہ دیا کہ صوموا تصحوا، تم روزہ رکھو تمہاری صحت بہتر ہو جائے گی۔ آج انسانیت نے سینکڑوں سال کی تحقیق کے بعد علماء صحت نے یہ ثابت کیا ہے کہ روزہ جو ہے انسان کی صحت کے لیے اچھا ہے، اور وہ مادے جو انسان کے جسم میں جمع ہوتے رہتے ہیں اور اس میں فربہی پیدا کرتے ہیں، چربی پیدا کرتے ہیں، روزہ جو ہے اس کا بہترین علاج ہے۔ لیکن دیکھیں خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے اس کو فرض قرار دیا کہ تم نے روزے ایک پورے مہینے کے ضرور رکھنے ہیں، کیونکہ اس کی برکات بہت زیادہ تھیں، کیونکہ اس کے فوائد بہت زیادہ تھے۔ اس لیے اس خیال سے کہ کہیں بعض لوگ اس کو دوسرے مذاہب کے پیروکاروں کی طرح معمولی نہ سمجھ لیں کہ ہم رکھیں یا نہ رکھیں ایک ہی بات ہے،
تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ روزہ نہ رکھنا معمولی بات نہیں ہے، بلکہ نہ صرف فوائد اور برکات سے تم محروم ہو جاؤ گے بلکہ تم گناہ گار ہوگے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آن وسلم نے سزا مقرر کی ہے۔ اب سزا اس کے لیے مقرر کی جاتی ہے دنیاوی قوانین میں کہ جس کا کرنا آپ کے لیے فرض ہے، جس ملک کا قانون ہو کہ ہر شہری نے ایسا کرنا ہے اور فرض ہے اس پر، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، تو جب نہیں کرتا تو اس کا جرمانہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ ایک شخص کا واقعہ ہے کہ اس نے رمضان میں روزہ توڑ دیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا تو آپ نے کہا کہ تم نے جان بوجھ کے روزہ توڑا ہے، تو اس کا کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم ایک گردن آزاد کرو۔ اب غلام کی کافی قیمت ہوتی تھی، امیر لوگ ہی غلام خرید سکتے تھے، اور بہت ہی امیر لوگ ثواب حاصل کرنے کے لیے غلام کو آزاد کرتے تھے اسلام میں، کیونکہ اسلام میں تو غلامی نہیں ہے۔ تو فرمایا یا تو تم ایک غلام کو آزاد کرواؤ، گویا کہ اگر تمہارا غلام ہے اس کو آزاد کر دو، یہ بہت بڑی جائیداد سمجھی جاتی تھی، یا خرید کے تم آزاد کرو، یہ سزا ہے ایک دن کا روزہ توڑنے کی۔ پھر فرمایا یا صیام و شہرین متتابعین، یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے ایک دن کا ناغہ کیے بغیر۔ دیکھ لیں 29 یا 3 دن کے روزے تھے، ان میں سے ایک روزہ اس نے جان بوجھ کے توڑا ہے، اور فرمایا کہ اس کی سزا یا تو گردن آزاد کرنا ہے، غلام آزاد کرنا ہے، یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ ایک توڑا ہے تو 60 روزے ایک دن کے وقفہ کیے بغیر۔ حالانکہ رمضان کے روزے ہیں، اگر کوئی بیمار ہو جائے یا سفر پہ ہو تو اتنے دن میں اس کو اس نے روزے نہیں رکھنے، بعد میں روزے پورے کرنے، لیکن روزہ رکھا ہے بغیر بیماری کے اور بغیر سفر کے، اس نے توڑا ہے جان بوجھ کے، تو پھر اس نے 2 مہینے روزے رکھنے ہیں۔ اگر یہ نہیں کسی میں طاقت تو کم از کم 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، گویا وہ بھی 60 دن کے روزے ہیں، کیونکہ روزے میں 2 دفعے انسان کھاتا ہے۔ تو فرمایا یا 60 روزے رکھے گا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اور وہ بھی صبح و شام کھانا ہوتا ہے اس کا۔ تو یہ مسلم کی حدیث ہے، یہ ہے رمضان کی فرضیت اور اہمیت کہ ہر مسلمان کو پیش نظر رکھنی چاہیے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے نہ رکھنا معمولی بات نہیں، معمولی گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں اسلامی تعلیم میں کہ جو کرنے کی ہدایت ہے، لیکن اگر کوئی نہ کرے تو اس کی سزا نہیں ہے، لیکن اس کی سزا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، یہاں تو یہ تھا نا کہ اس نے ایک روزہ توڑا ہے تو اس کی یہ سزا ہے۔ اب بعض ایسے ہیں جو غیر مسلم معاشرے میں رہنے کی وجہ سے، ان کی عادات میں رہنے کی وجہ سے وہ روزے کو اہمیت ہی نہیں دیتے کہ رمضان ہم نے روزہ رکھا یا نہ رکھا، اس کے بارے میں بھی ہمیں احادیث میں ذکر ملتا ہے۔ مثلا ایک حدیث میں ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرمایا من افطر یوما من رمضان من غیر عذر ولا مرض لم یقضہ صیام الدہر وان صامہ، فرمایا کہ جس نے ایک روزہ نہیں رکھا جان بوجھ کر، یعنی اس پہ روزہ فرض ہے، وہ بچہ نہیں ہے، بالغ ہے، اور بیمار بھی نہیں ہے اور سفر پہ بھی نہیں ہے۔ پہلی حدیث میں تھا اس نے توڑا ہے روزہ، جس کی سزا ہے ایک گردن غلام کو آزاد کرنا، اگر وہ نہیں ممکن تو 60 روزے رکھنا مسلسل، اور اگر وہ ممکن نہیں ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ یہاں یہ ہے کہ اس نے روزہ رکھا نہیں ہے کہ میں نے نہیں رکھنا جی، جس طرح انسان بگڑ کے بچے آپ بگڑ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو وہ کہتا ہے میں رمضان کی گویا کہ اہمیت نہیں ہے میرے نزدیک، کوئی فرض نہیں ہے، رکھوں یا نہ رکھوں یہ میری مرضی ہے۔ تو فرمایا جس نے ایک رمضان کا ایک روزہ بھی ایسے چھوڑا، یعنی نہ وہ بیمار تھا نہ کوئی اور شرعی عذر تھا، فرمایا اگر ساری زندگی بھی وہ روزہ رکھے تو وہ اس کے برابری نہیں کر سکتا، اس کی سزا معاف نہیں ہو سکتی، اتنا اہم ہے روزہ، اتنا فرض ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو اس لیے وہ تمام دوست، وہ تمام خواتین اور تمام حاضرات جو رمضان آتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا روزہ رکھیں یا نہ رکھیں کون سی قیامت آ جاتی ہے، ان سب کے لیے یہ حدیث جو ہے وہ الارم کے طور پر ہے
کہ روزہ مسلمان بالغ کے اوپر فرض ہے، اگر اس کی صحت ہے، بیمار نہیں ہے یا سفر پہ نہیں ہے تو رکھنا ضروری ہے، جو نہیں رکھتا اس کے لیے سزا ہے۔ یہ ہے اس کی رمضان کی فرضیت اور اہمیت۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان سے پہلے ہی ہم اس کی طرف توجہ کریں، اپنی نیتوں کو پختہ کریں، اور تاکہ جو ماضی میں ہو چکا وہ ہو چکا، لیکن امسال رمضان آئے تو ہم میں سے ہر کوئی روزہ جو ہے فرض سمجھتے ہوئے، اس کی اہمیت کو جانتے ہوئے یہ ارادہ کرے اور روزہ رکھنا شروع کر دے، تاکہ ارکان اسلام میں کے اوپر وہ عمل کرنے والا ہو اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب نہ ہو، کیونکہ روزہ نہ رکھنا جان بوجھ کر انسان کو سزا کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ یہ ناراضگی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا ساری عمر بھی روزے رکھے تو وہ قضا نہیں کر سکتا، یعنی کہ اس کے برابر وہ عمل نہیں ہے اس کا، ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑنے کا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جائزہ لیں اپنے اپنے گھروں میں بھی، بچوں میں بھی اور بچیوں میں بھی، کہ جو بالغ ہیں رمضان اور روزہ رکھنا ان پہ فرض ہے تو وہ ضرور سارے کے سارے روزے رمضان کے رکھیں۔ ہاں بیماری اور سفر کی وجہ سے نہیں رکھ سکے تو وہ بعد میں رکھنے ضروری ہیں، لیکن یہ کہ میں نہیں رکھتا تو یہ غلط بات ہے، اور خدا تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اس کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم رمضان کے روزوں کو، ان کی اہمیت اور فرضیت کو پہچانتے ہوئے شعوری طور پر اور اس کی برکات کو اپنے ذہن میں رکھ کے رمضان کے روزے گزاریں، اور یہ بھی دعا کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر سے بہتر طریقے سے روزے رکھنے کی توفیق دے اور ان روزوں کو قبول کرے، تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل ہو اور روحانیت میں ہم ترقی کرنے والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون